شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ کے سامنے ایز اے موٹیویشنل اسپیکر، ایز اے ڈاکٹر آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اس کے بعد شکریہ ادا کرتی ہوں بدرالدجا قاسمی سر کا اور ان کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے یہاں انوائٹ کیا اور آپ کے سامنے میری کچھ باتیں رکھنے کا موقع دیا۔ الحمدللہ میرا نام ڈاکٹر روشن جہاں جواد احمد شیخ ہے، MBBS MD پیتھولوجسٹ کہ یہ ہاسپٹل میں جاب کرتی ہوں۔ اور یہاں پہ آنے کا مقصد، چونکہ ٹائم بہت کم ہے لیکن میں بہت شارٹ میں اپنی اسٹوری آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ یہاں پہ کچھ بچے جو ہیں، مجھے ایسی امید ہے کہ کچھ لوگوں نے میری اسٹوری یوٹیوب پر دیکھی بھی ہوگی، بٹ پھر بھی میں اپنی بات رکھنا چاہوں گی کہ 2008 جب میں 16 سال کی تھی، میرے جو ابو تھے وہ ویجیٹیبل وینڈر تھے، کاندے بٹاٹے کا ٹھیلا تھا ان کا، اور ہم یہاں پہ موجود بہت سے طلبہ ایسے ہوں گے جو UP سے بلانگ کرتے ہوں گے۔ تو میری جو فیملی ہے وہ UP سے بلانگ کرتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ لڑکیوں کی تعلیم کو لے کر بہت ہی چھوٹی ذہنیت ہوتی ہے، انہیں لڑکیوں کی تعلیم سے بہت پرابلم ہوتی ہے۔ تو میرا جو گھرانہ ہے وہ UP سے تعلق رکھتا ہے، اور جہاں پر لڑکیوں کی تعلیم کو بہت حقیر سمجھا جاتا تھا، لیکن میرے امی ابو، میرے پیرنٹس نے بہت سے لوگوں سے لڑ کر، ہم 3 بہنیں، الحمدللہ ایک بھائی ہے، ہم تینوں بہنوں کو تعلیم دی، اعلیٰ تعلیم دی، رشتہ داروں سے قطع تعلق کر دیا، لیکن ہماری تعلیم پر آنچ نہیں آنے دی۔ یہ ایک پہلو ہے امپورٹنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے والدین بھی ہیں الحمدللہ۔ میں ان سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری لڑکیاں کہیں بھی کمزور نہیں ہیں، ہمیں انہیں تعلیم کے میدان میں آگے لانا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ ہمیں انہیں ایک پوسٹ پر جا کر ان سے جاب کرانا ہے، ان کی کمائی لے رہی ہیں، اس لیے کہ ہمارا جو مستقبل ہے، ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، ان کی گود میں پروان چڑھنے والی ہیں، ہماری بچیوں کی گود میں، اور بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ اگر ہماری جو بچیاں ہیں، ہماری لڑکیاں ہیں، ہماری جو عورتیں ہیں، وہ اگر پڑھی لکھی نہیں ہوں گی تو وہ ہماری نسلوں کو کیسے تعمیر کریں گی؟ آپ خود سوچئے۔ تو ہمیں ہماری بچوں کو ایٹ لیسٹ اس طریقے سے تعلیم یافتہ رکھنا ہے، اتنا تعلیم انہیں دلا دو کہ ان کے اندر یہ شعور ہو جائے کہ کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے، اور وہ ہماری آنے والی نسلوں کو اس طریقے سے تعلیم دے سکیں اور انہیں یہ بتا سکیں کہ ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے آج کے زمانے میں ہے وہ ہے تعلیم، وہ ہے علم، جس کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم لوگوں کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم کمتر نہیں ہیں، ہم بھی بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک ہی ذریعہ ہے تعلیم۔ تو آپ سب یہاں پر جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں، والدین بیٹھے ہیں، میں ان سے بہت ہی مؤدبانہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ پلیز تعلیم کے میدان میں آگے آئیں۔ اور جس طریقے سے آپ کا جو علاقہ ہے گوونڈی، آپ سب کو پتہ ہے ہر کوئی اسے بچھڑا ہوا سمجھتا ہے، تو آپ لوگوں کے اوپر رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے کہ آپ لوگوں کو شو کریں، آپ لوگوں کو پروو کریں کہ آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں اس کو اس درجے پر لے کے آئیں کہ لوگ اس کی مثال دیں، تعلیم کے میدان میں، ترقی کے میدان میں۔ اور آپ اسلام کے ریپریزنٹیڈ ہیں، اور الحمدللہ آج جو یہ یہاں پر رکھا گیا ہے کوئز مقابلہ، یہ بہت اہم ہے ہماری زندگیوں میں۔ میرے زمانے میں جب اسکول اسٹوڈنٹ تھی، الحمدللہ ہر سال میں بھی اپنی اسکول سے آپ لوگوں کی طرح ہی پارٹیسپیٹ کرتی تھی، اور الحمدللہ ہر سال میں اور میری بڑی بہن فرسٹ پرائز لیتے تھے۔ تو یہ آج دیکھ کے میری پرانی یادیں تازہ ہو گئی اور بہت اچھا لگا، اور یہ جو چھوٹی سی کوشش ہے یہ تنظیم کی طرف سے، میں بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں ان کو کہ آج کی ترقی یافتہ دور میں، اتنے مشینی دور میں، جہاں ہم اور ہمارے والدین صرف دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ میرا بچہ یہ بن جائے، میرا بچہ دنیا میں آگے آ جائے، دین کے بارے میں ہمارے پاس سوچنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ وہاں پر یہ جو چھوٹی سی کوشش ہے ایک چنگاری کی طرح کام کرتی ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے، ہمیں دنیا کے بارے میں کچھ بھی پوچھو، کچھ بھی ہمیں پتہ ہے، بیکاز آج کے زمانے میں جو آج کی جنریشن ہے وہ بہت سوشل ہو گئی ہے، آن لائن ہو گئی ہے، انسٹاگرام ہو گیا، ریلز ہو گئے، ساری یوٹیوب ہو گئے، ٹک ٹاک ہو گئے۔ ہماری جو نسلیں ہیں، ینگ جنریشن، صرف ہمیں وہیں ملیں گی، اور وہاں پر وہ صرف دنیا کے بارے میں بات کرتے ہیں، دین کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، جبکہ 1000 چینل موجود ہے دین کے بارے میں۔
بٹ ہم اس پر کام نہیں کرتے. تو یہ جو چھوٹی سی کوشش ہے اس کو میں بہت سراہنا چاہوں گی. اور آپ اسپیشلی جو بچے یہاں پر پارٹیسپیٹ کیے, الحمدللہ دیکھ کر بہت زیادہ اچھا لگا. آپ لوگوں نے جس طریقے سے یہاں پہ پارٹیسپیشن کیا, جس طریقے سے اتنا ٹف مقابلہ ہوا, بہت بہت خوشی کی بات ہے. اور آپ کے والدین اور آپ کے ٹیچرز کے لیے بھی کافی فخر کی بات ہے. تو اس بات کے لیے آپ سب اپنے لیے ایک بار تالیاں بجائیے. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ 2008 میں جب میں 16 سال کی تھی, 11th اسٹینڈرڈ میں نے ایڈمیشن لیا تھا. اور میرا جو گھر جوگیشوری میں ہے اور کالج میرا بینڈرا میں ہوا کرتا تھا. میں روز لوکل ٹرین سے ٹریول کرتی تھی. اور ایک دن 7 اکتوبر 2008 یہ دن تھا جب میں اپنے کالج سے گھر کی طرف روانہ ہوئی اور میں نے بوری ولی کی ٹرین لی. جب اندھیری اسٹیشن آیا, میں اپنی سیٹ سے اٹھی اور ایک لمحے میں اچانک سے میں اس چلتی ہوئی ٹرین سے گر پڑی. اور جب میری آنکھیں کھلی تو جس ٹرین میں میں سوار تھی وہ ٹرین کے ڈبے میری آنکھوں سے اتنے دور سے بہت تیزی سے جا رہے تھے. آئی واز ویری شاکڈ. اور مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا. میں تو ٹرین کے ڈبے میں تھی اور میں نے بہت یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی, یا اللہ جب میں دوسری دفعہ آنکھ کھولوں تو میں اپنے آپ کو ٹرین کے ڈبوں میں پاؤں. بہت یقین کے ساتھ آیت الکرسی پڑھی اور دوبارہ آنکھیں کھولی. اور جب دوبارہ آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ریلوے کی 2 پٹریوں پر پایا. اور اس پٹریوں کے بیچ میں میرا جو رائٹ پیر ہے وہ تھائی سے کٹا ہوا تھا. بہت بلیڈنگ ہو رہی تھی. آئی واز ان برقعے میں سے بھی میں نے دیکھا بہت بلیڈنگ ہو رہی ہے. اور جو ٹرین تھی, جس ٹرین میں سوار تھی, وہی ٹرین میرے دونوں پیروں کو کچلتے ہوئے کافی دور جا کر رکی. میں بے بس تھی. میرے پاس اس وقت سیل فون نہیں تھا, آس پاس لوگ نہیں تھے کیونکہ میں 2 اسٹیشن کے بیچ میں گری تھی. لوگوں کو آنے میں کافی وقت لگا. اس وقت میں کانشیس تھی, ہوش میں تھی. میں اپنے آپ کو خون بہتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. اللہ سے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ میری فیملی کو کسی نہ کسی طریقے سے پتہ چل جائے کہ میں اس حالت میں یہاں پر ہوں. اور اس کے بعد جب لوگ آئے, انہوں نے دیکھا, میں نے گڑ گڑا کر سب کو کہا کہ میرے گھر پر کال کرو, ایٹ لیسٹ انفارم کرو. بٹ پولیس کے ڈر سے کسی نے انفارم کیا نہیں. اور کافی دیر بعد ریلوے ورکر مجھے گورنمنٹ ہاسپٹل لے کر گئے. اور وہاں پر بھی اللہ نے ایک آزمائش رکھی میرے لیے کہ وہاں پر آپریشن تھیٹر کا اسٹرائک چل رہا تھا, وہاں پہ ڈاکٹرز کی ہڑتال تھی. تو مجھے ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا فوراً. میرا جو پیر تھا وہ تھائی سے کٹ چکا تھا اور جو لیفٹ پیر تھا وہ نی کے نیچے سے کٹ چکا تھا. میں ہاسپٹل کے کوریڈور میں, گورنمنٹ ہاسپٹل میں, صبح 11 بجے تقریباً میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں شام تک یوں ہی پڑی رہی بلیڈنگ کے ساتھ میں, کیونکہ کوئی ڈاکٹر اویلیبل نہیں تھا. اور ایز اے رول وہ مجھے ڈسچارج نہیں کر سکتے تھے. شام میں کافی جد و جہد کے بعد میری فیملی مجھے پرائیویٹ ہاسپٹل لے کر گئی اور وہاں پہ میرا مکمل طور سے علاج شروع ہوا. اور وہ جو دن تھا 7 اکتوبر 2008, وہاں سے جو بھی مثبت چیزیں, پازیٹیوٹی میری زندگی میں آئی. اور الحمدللہ میں شکر کرتی ہوں کہ اللہ نے وہ واقعہ میرے ساتھ پیش کیا, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے وہ 2 معمولی پیر مجھ سے لیے اور الحمدللہ آج مجھے اس مقام پر کھڑا کیا ہے. تو اللہ کا شکر ہے اس بات کا. اس ٹرین ایکسیڈنٹ میں دونوں پیر اللہ نے مجھ سے لے لیے اور میں ٹوٹلی بیڈ ریڈن ہو گئی. میں خود سے اٹھ نہیں پاتی تھی, میں کروٹ نہیں لے پاتی تھی. میرے دونوں پیر اتنے زخمی تھے, میری پوری ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی, کٹ چکی تھی. لیکن پھر بھی جب لوگ مجھے عیادت کو آتے, مجھے دیکھنے آتے, تو وہی جملے کہتے جو مجھے تکلیف دیتے. اور یہ ہمارے سوسائٹی کا ایک اسٹگما ہے, ایک پروٹوکول ہے کہ ہم کسی کی بھی عیادت کو جاتے ہیں اور اس کا کچھ ایکسیڈنٹ ہو جائے, کچھ کھو جائے, کچھ گم ہو جائے, کچھ کسی چیز سے محروم ہو جائے, تو ہم اس سے ہمدردی میں کچھ ایسے الفاظ کہتے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ اس کو کتنی تکلیف دے رہے ہیں. جیسا میں نے آپ کو بتایا, میری جو فیملی تھی کافی سوشلی ویک تھی, فائنینشلی ویک تھی. میرے ابو ویجیٹیبل وینڈر تھے, تو ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے اس وقت. تو اس وقت اس حالات میں میرا ایکسیڈنٹ ہو جانا, دونوں پیر کھو جانا 1 منٹ میں, اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو اس وقت جب لوگ دیکھنے آتے تو مجھے کہتے, میرے سامنے باتیں کرتے کہ اس کو اللہ نے زندہ کیوں رکھا ہے, یہ تو اپنی فیملی پر بوجھ بن گئی ہے, یہ سوسائٹی پر بوجھ بن گئی ہے, یہ فیوچر میں کیا دے گی کسی کو,
یہ نہ اپنی فیملی کی ہیلپ کر سکتی ہے، نہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتی ہے، نہ سوسائٹی کو ان ریٹرن کچھ دے سکتی ہے، تو اسے اللہ نے زندہ کیوں رکھا ہے؟ اتنی معذوری والی زندگی دے کر کیوں رکھا ہے؟ 16 سال کی عمر میں 2 پیر چھن جانا. یہاں پہ جو بچیاں بیٹھی ہیں 10th کی 11th کی، آپ لوگ امیجن کیجئے آپ کے 2 پیر اچانک سے چھن جائے اور آپ کو یہ ساری باتیں سننے ملیں کہ فیملی کو فائنینشلی پرابلم آلریڈی ہے اور آپ ان کے اوپر بوجھ بن گئے ہو، آپ خود سے کچھ نہیں کر سکتے ہو. ایون دو واش روم کے لیے آپ کو ہر ایک چیز کے لیے کسی پر ڈپینڈ ہونا پڑ رہا ہے. وہ ڈپینڈنسی کی لائف اللہ نہ کرے کسی پر آئے، لیکن وہ بہت تکلیف دہ تھی میرے لیے. اور آئی واز جسٹ 16 ایئرز اولڈ. میرا جو ذہن تھا وہ 16 سال کی بچی کا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور مجھے بھی ایسا لگنے لگا کہ اللہ نے مجھے دوسری زندگی کیوں دی. جس رفتار سے ٹرین چل رہی تھی، میں گری تھی، میری جان جا سکتی تھی، مجھے اور کچھ بھی ہو سکتا تھا. لیکن اس ٹرین ایکسیڈنٹ میں صرف 2 پیر نہیں رہے میرے. بہت شکوے کرتی اللہ سے، بہت روتی. لیکن اس کے بعد امی نے چند الفاظ کہے جو آج تک مجھے یاد ہیں اور میں ہمیشہ ان پہ عمل کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس چیز پر عمل کرو. میرے امی ابو جو ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے ان کو ایسا مقام بخشا ہے اور اتنا پختہ یقین ہے ان کو اللہ کی ذات پر کہ مجھے کبھی کبھی رشک آتا ہے کہ کیا پتہ میں کبھی ان کے یقین کی حد تک پہنچ پاؤں گی کہ نہیں پہنچ پاؤں گی. تو امی کے یہ الفاظ تھے میرے لیے کہ بیٹا اس ٹرین ایکسیڈنٹ میں تیری جان جا سکتی تھی اور اس دنیا میں سب چیز اللہ کی دی ہوئی ہے. ہمارا جسم، ہماری دولت، یہ زمین آسمان، ہر چیز اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. ہماری ہر ایک چیز اللہ کی امانت ہے. تو جب اللہ کی چیز تھی اور اللہ نے لے لی تو شکوہ کس بات کا کرنا؟ کیوں رونا اس چیز کے لیے جو چیز ہماری تھی نہیں؟ اور اللہ کی ذات پر یقین رکھو. ابھی تمہیں نہیں دکھ رہا ہے مستقبل. ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر وہ ایبلٹی نہیں کہ ہم فیوچر دیکھ سکتے ہیں. وہ ایبلٹی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. تو کیا پتہ اللہ نے فیوچر میں کچھ بڑا رکھا ہو آپ کے لیے. اور اللہ انہی بندوں کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. اور ہر ایک مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، بعد نہیں آسانی ہے. قرآن شریف میں کہا گیا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو اللہ کی ذات پر یقین رکھو، صبر رکھو، اللہ اس کا صلہ تمہیں ضرور دیں گے. اور انشاءاللہ فیوچر میں یہ 2 پیر سے زیادہ چیز آپ کے لیے رکھی ہو. میں نے اس وقت ان کی بات سوچی اور میں نے یقین رکھا اللہ کی ذات پر. میں نے یقین رکھا کہ میرا اللہ ہمیں بہت ساری ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ہماری ایک ماں بخار میں تڑپ جاتی ہے، ہمارے درد میں رو اٹھتی ہے، اسے نیند نہیں آتی. تو سوچو اللہ ہمیں کتنی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ ہمیں تکلیف میں دیکھ کر کیسے خوش رہ سکتا ہے. تو میں نے یہ یقین رکھا اللہ کی ذات پر کہ اللہ مجھے میری استطاعت سے زیادہ پریشانی نہیں دے گا. اور اس یقین کے ساتھ میں نے اپنی ایجوکیشن مکمل کی. 11th میں ایکسیڈنٹ ہوا، میں نے وہ ایئر اسکپ نہیں کیا. میں نے 11th ویل چیئر پہ جا کر دیا، میں نے 12 ویل چیئر پہ دیا اور بائی دا ٹائم میں نے اپنے مصنوعی پیروں سے چلنا پھرنا شروع کیا. آج یہاں پر جو میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں میرے دونوں پیر نقلی ہیں اور آپ سب کو دیکھ کر یقین نہیں ہوگا کہ میں دونوں پیروں پر کھڑی ہوں. یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی ذات کی مہربانیاں ہیں میرے اوپر کہ میں آپ کے سامنے 2 پیر نہیں ہونے کے بعد بھی یہ نارمل زندگی گزار رہی ہوں الحمدللہ. اور میں نے اپنی پڑھائی جاری رکھی، 12 کیا، CET ایگزام کریک کیا، CET میں 3rd رینک لیا آل اوور مہاراشٹر ان PH کوٹا. اور بچپن سے خواب تھا نوبل پروفیشن میں جانا ہے، خدمت کرنا ہے، خدمت خلق. اور وہ ایک ہی پروفیشن ہے ڈاکٹر کا پروفیشن. الحمدللہ میڈیکل میں جانا بچپن سے خواب تھا، اس کے لیے کوشش بھی کی، اللہ نے مارکس بھی دیے. اور یہاں پر ایک اور پریشانی آئی کہ میری جو ڈسیبلٹی ہے، معذوری ہے، اس کو دیکھتے ہوئے مجھے میڈیکل میں ایڈمیشن سے انکار کیا گیا کہ آپ اتنے زیادہ ڈسیبل ہو، آپ کے ہاتھ میں کرچ ہے، آپ پیشنٹ نہیں دیکھ سکتے، آپ میڈیکل کی پڑھائی نہیں کر سکتے ہو. وہ دن بہت مایوس کن تھا میری زندگی میں، کیونکہ اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد بھی میں نے اللہ کی ذات پر یقین رکھا اور خود کو پروف کیا. اور میرا ایک مشن تھا کہ مجھے لوگوں کی جو سوچ ہے اس سوچ کو چینج کرنی ہے کہ ڈسیبلٹی کے بعد، معذوری کے بعد اگر کوئی انسان کوئی ایک پارٹ کھو دے، ہاتھ کھو دے، پیر کھو دے یا جسم کا کوئی حصہ کھو دے تو وہ معذور اور وہ بوجھ نہیں ہوتا. مجھے لوگوں کو پروف کرنا تھا اور اس ثابت کرنے کے لیے مجھے میڈیکل پروفیشن میں جانا بہت ضروری تھا.
اور الحمدللہ جب یہ پریشانی آئی میری زندگی میں کہ مجھے میڈیکل میں ایڈمیشن دینے سے انکار کیا گیا، جب ساری راہیں بند ہو گئی، ہر جگہ اندھیرا رہا، لیکن اللہ کی ذات پر یقین باقی تھا میرا کہ اگر اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے تو کہیں نہ کہیں سے وہ، اب 1000 بار آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ اللہ غیب سے مدد کرتا ہے. میرے ساتھ کئی مرتبہ لائیو ہوا ہے میرے ساتھ کہ اللہ نے غیب سے مدد کی ہے. اور یہ کرشمہ تب ہوتا ہے جب آپ کا یقین پختہ ہو اس کی ذات پر، اس قدر پختہ کہ جو جیسا یقین ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی ذات پر تھا. جب انہیں ابھی آپ نے ایک دم فریش نالج لی ہے اسلام کی، تو آپ سب کو پتہ ہوگا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا نمرود نے تو آگ کس طرح سے گلستان بن گئی ہے نا. تو یہ اللہ کی ذات پر یقین تھا ان کا کہ آگ کو گلستان کر دیا، جو صحرا تھا اس کو جنگل کر دیا، اور جو ان کی چھری کے نیچے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے والے تھے اس کو ہٹا کر دمبا آ گیا. تو یہ اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھنے کی طاقت ہے. اور یہ میں آپ سب کو کہوں گی کہ آپ لوگ اپنی اللہ کی ذات پر یقین رکھنا سیکھیے. اور جس وقت آپ کا یقین پختہ ہو گیا نا، تو آپ کی زندگی میں بھی وہ میریکلز ہوں گے، غیب سے مدد آئے گی، معجزات ہوں گے جو میری زندگی میں ہوئے ہیں. جب ساری راہیں بند ہو گئی، مجھے نہیں لگا، اور یہ ایک میڈیکل لا تھا جس کی بنا پر مجھے انکار کیا گیا. آپ سب کو پتہ ہے یہاں پر اتنے پڑھے لکھے ہیں ہم کہ کوئی قانون کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اور یہ ایک میڈیکل قانون تھا کہ جس کی معذوری زیادہ ہوگی اسے ایڈمیشن نہیں دیا جائے گا. سب راہیں بند، قانون کے خلاف میں جا نہیں سکتی، تو میں کیا کروں؟ مجھے ڈاکٹر بننا تھا اور اللہ نے میری قسمت میں لکھا تھا. مجھے ڈاکٹر کا کال آیا اور انہوں نے کہا کہ ایک آخری راہ ہے، بامبے ہائی کورٹ، بامبے ہائی کورٹ میں اپیل کرو. میں نے کبھی نہیں سنا تھا، آپ بھی بہت امیز ہوں گے سن کے کہ ایک ایڈمیشن کے لیے آپ کو بامبے ہائی کورٹ جانا ہے. لیکن میں نے ہار نہیں مانی، میں بامبے ہائی کورٹ گئی. 2011 میں نے میڈیکل کاؤنسل کے خلاف، ممبئی کا پہلا کیس تھا کہ کوئی 89% معذور کینڈیڈیٹ بامبے ہائی کورٹ گئی ہے کہ مجھے میڈیکل میں ایڈمیشن دو، میری معذوری کو مت دیکھو، میرے جذبے کو دیکھو. اور 2011 میں 2-3 مہینے میری ہیئرنگ چلی. ٹائم بہت کم ہے، بہت ساری باتیں ہوئی، لیکن اللہ کی ذات پر یقین تھا، بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر مجھے. اور اگست 2011 میں ایک کرشمہ ہوا میرے ساتھ کہ ممبئی کا پہلا کیس ہونے کے باوجود بھی کوئی ریفرنس نہیں تھا، 89% ڈسیبل، تب اس وقت میرے ہاتھ میں 2 بیساکھیاں ہوتی تھی. یہ سب ہونے کے بعد بھی میرے ججمنٹ جو تھا وہ میرے حق میں آیا. اور الحمدللہ ممبئی کا پہلا کیس ہوا اور بامبے ہائی کورٹ میں ایک ہسٹورک ڈیسیجن لیا گیا کہ 89% ڈسیبل فیمیل کینڈیڈیٹ کو اس کے فیور میں فیصلہ دیا گیا. اور بامبے ہائی کورٹ کا آرڈر مل کر مجھے انڈیا کے موسٹ پریسٹیجیس کالج سیٹ جی ایس میڈیکل کالج اینڈ کے ایم ہاسپٹل میں ایڈمیشن ملا. یہ اللہ کی ذات، اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اتنے اچھے کالج میں ایڈمیشن دلایا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنے نامور کالج میں ایڈمیشن ملے گا، اور نہ میری کوئی خواہش تھی. لیکن اللہ مشکلیں جب دیتا ہے نا تو اس سے بڑھ کر آپ کو نوازتا ہے. بس آپ کو یقین ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے اس کی ذات پر. میں نے وہ کیا، مجھے ملا الحمدللہ. 2016 میں نے MBBS فرسٹ کلاس سے پاس کیا، اور وہ دن زندگی میں بہت خوبصورت تھا. میرے امی ابو کافی خوش تھے، میری فیملی خوش تھی، اور میں نے بہت ہی خاموشی سے ان سارے لوگوں کو جواب دے دیا جو یہ سوچتے تھے کہ یہ لڑکی ایک مسلم سماج سے تعلق رکھنے کے بعد، ایک ویجیٹیبل وینڈر کی بیٹی ہونے کے بعد، 89% ڈسیبل ہونے کے بعد جو فیملی پر بوجھ رہے گی، وہ آج ڈاکٹر بن گئی ہے. وہ جو سوچ تھی، وہ سوچ میں نے توڑی لوگوں کے ذہن سے، اور الحمدللہ اللہ نے وہاں سے جو عزت نوازی ہے مجھے انٹرنیشنلی انڈیا کے بہت بڑے لوگوں نے مدعو کیا، اور الحمدللہ سے بہت سارے نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا مجھے، میری جرت پر، میرے جذبے پر. اور یہ جو میں نے کیا، اللہ نے میرے ذریعے جو کروایا اس چیز کو لے کر، آگے کی جرنی بھی بہت بڑی ہے، بٹ یہاں پہ وقت بہت کم ہے. انشاءاللہ فیوچر میں، مستقبل میں اگر سر مولانا صاحب مجھے یہاں انوائٹ کرنا چاہیں گے تو میں اپنی لائف کا دوسرا پارٹ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، لیکن وقت کافی کم ہے.
وقت کافی کم ہے اور آپ لوگ بھی صبح 8 بجے سے آئے ہوئے ہیں. بس میں آخری شعر سے اپنی بات کہنا ختم کروں گی اور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گی. 2 باتیں رکھوں گی آپ کے سامنے. ایک تو میرے یہاں آنے کا جو مقصد ہے, میں اس چیز سے کامیاب سمجھوں گی جب آپ سب یہاں پر بڑے بوڑھے نوجوان بچے جو بھی بیٹھے ہیں, ان کا جو بھروسہ ہے, جو یقین ہے اللہ کی ذات پر پختہ ہو جائے. میں یہ نہیں کہتی کسی کی بھی لائف پریشانیاں نہیں ہیں, ہر کسی کی لائف میں چھوٹی بڑی پریشانیاں ہیں, امیر ہو غریب ہو سب کی زندگی میں, لیکن ان پریشانیوں سے لڑنا سیکھیے پلیز. 2008 میں جب 2 پیر نہیں تھے میرے پاس, کچھ نہیں تھا, زندگی پوری تاریک ہو گئی تھی, میں یہ رونا رو کر بیٹھ جاتی کہ اللہ تو نے مجھ سے 2 پیر کیوں چھینے, مجھے کیوں چنا. میں آج یہاں ایز اے ڈاکٹر, ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آپ کے سامنے نہیں ہوتی. اللہ کی ذات پر یقین رکھنا سیکھیے. اور دوسری چیز جو ہے, ماں باپ کی عزت کرنا سیکھیے پلیز. آج کی ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس چیز کو بہت بھولتی جا رہی ہے کہ ہمارے ماں باپ کا جو مقام ہے, ہمارے والدین کی جو حیثیت ہے ہماری زندگیوں میں, ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. اور جس دن یہ جو 2 پیارے رشتے ہم سے کھو جائیں گے, ہمیں اس چیز کا بہت ملال ہوگا. آپ سب پلیز اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سیکھیے, ان سے دعائیں لیجئے, کیونکہ ماں باپ کی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں سب سے بہترین اور افضل دعائیں ہیں. ماں باپ کی جو دعا اپنے اولاد کے حق میں ہوتی ہے, اس دعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی نہیں آتا. آپ لوگ ماں باپ کی دعائیں لیجئے اور اللہ کی ذات پر یقین رکھیے, انشاءاللہ کامیابی آپ کی قدم چومے گی. جزاک اللہ. ایک بار پھر سے مولانا صاحب کا اور ان کی ٹیم کا اور آپ سب لوگوں کا اتنے تحمل سے بھوکے رہنے کے بعد بھی میری بات سننے کے لیے. بس اللہ کی ذات پر یقین رکھیے اور آگے بڑھیے.